پولیس میں بھرتیاں میرٹ پہ نہیں ہوں گی، پولیس میں تقرر تبادلے میرٹ پہ نہیں ہوں گے، پولیس میں ظاہر ہے ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا جائے گا کہ جس بندے کو آپ ایس ایچ او لگا رہے ہیں اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ 24 کو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا مجیب الرحمان جو سابقہ آئی جی تھے، جو لوٹ مار کے بعد چلے گئے یہاں سے۔ وہ جیسے 25 کو یہ آیا، نلتر ہو گیا، کنوداس ہو گیا، یہ پبلک اسکول چوک ہو گیا، اس کے بعد یہاں چوروں کا پورا ایک راج ہے۔ تو اب گزارش انسپیکٹر جنرل آف پولیس گلگت بلتستان سے یہ ہوگی کہ ذرا آنکھیں کھولیں اور مہربانی کریں اس سچویشن کو کنٹرول کریں۔ وہ لوٹ مار کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ میں ایک چیز بسط احترام اپنے ناظرین کو بتاؤں، کوئی بھی بندہ ابھی جا کے ٹیسٹ کرائے اس کا پازیٹیو آئے گا، اس کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر امن و امان کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں بالخصوص گلگت شہر میں گزشتہ ایک مہینے کے اندر کم از کم 4 ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ ثانیہ نلتر کے بعد ہم نے دیکھا اگلے دن ہی کنوداس میں ایک واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد گزشتہ دنوں شام کے وقت پبلک چوک میں ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، پھر اسی طریقے سے چلاس میں ایک پل کو جلا دیا گیا جو گیس پائن کے مقام پہ واقع ہے، اور اسی مقام پہ اس سے قبل چلاس کے علاقے میں کھینر کے مقام پہ ایک پل کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ آج ہمارا جو اہم موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا، گلگت بلتستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اور پولیس کی کارکردگی اس میں کیا ہے۔ اور دوسرا جو اہم موضوع ہمارے ساتھ آج ہے، کورونا کی صورتحال ہے۔ کورونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے دوران 0 سے دوبارہ شروع ہو گئے اور اس وقت 71 تک پہنچ گئے ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق سلطان آباد گرلز ڈگری کالج، انٹر کالج، ڈگری کالج گلگت، ہائی اسکول نمبر 2، کالج آف ایجوکیشن سمیت متعدد علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک جو اہم ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان میں ہوئی ہے وہ گلگت بلتستان میں پہلی مرتبہ نیشنل کونسل آف آرٹس کی جو ذیلی آفس ہے وہ گلگت میں کھولی گئی ہے۔ موضوعات پر ہمارا ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تجزیہ نگار ایمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے ویلکم۔ دوسرا جو ہمارا اہم موضوع ہے گلگت بلتستان میں اور بالخصوص گلگت شہر میں امن و امان کی جو صورتحال ہے، اس سے قبل ہم نے جب ڈسکشن کیا تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ناکے لگائے گئے ہیں ان سے ایٹ لیسٹ معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف قتل و غارت گری کے معاملات بھی بڑھتے آ رہے ہیں۔ امن و امان بھی ہے، ساتھ 2 ڈکیتیاں چوریاں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ میں چوریاں ہے، نور پلازہ کی پوری مارکیٹ کا صفایا کر دیا گیا، پولیس ہائی الرٹ، اور وہیں پہ پولیس کا ناکہ بھی لگا ہوا ہے، ساتھ ہی ناکہ لگا ہوا ہے، ساتھ میں ناکہ لگا ہوا ہے، ہتھوڑے اور اوزار لے کے 14 دکانیں تالے توڑ کے سب کچھ لے کے چلے جاتے ہیں، پولیس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ پولیس بھی شامل ہو کیا رہا ہے سر؟ پولیس بھی شامل ہو سکتی ہے نا اس میں۔ دیکھیں ہم نے پولیس کی موجودگی چوروں کے لیے سیف علاقہ ہے۔ دیکھیں وہ نگرانی بھی ہو سکتی ہے نا، وہ ان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی 100 فٹ پہ پولیس بیٹھی ہو، اس پہ جو ہے نا لوگ رات کو بیٹھ کے ہتھوڑے لے کے تالے توڑ کے سب کچھ لے کے 14 دکانیں لوٹ کے فرار ہو جائیں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہوا، صفت غیور کا نام آپ نے سنا، شہید جو بعد میں کے پی میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہو گئے۔ صفت غیور جب آئی جی تھے تو رات کو وہ نکلتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، نکلتے تھے، چوکی تھانے سب کا وزٹ ہوتا تھا اور پولیس سیدھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میرے خیال میں جو ایس ایس پی گلگت تھے رانا فیصل یا منصور الحق صاحب، ایس پی گلگت تھے، جس زبردست طریقے سے گلگت کی پولیس کو اس نے آرگنائزڈ کیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے احکامات کو اس نے کہا جی کہ ایس پی گلگت کے طور پہ جو لیگل جو بھی کام ہوگا وہ ہوگا، اللیگل کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ ایون عدالت کی بات نہیں مانی تھی انہوں نے۔ دیکھیں پولیس اس وقت جو ہے وہ کچھ اور مشاغل میں ہے، وہ پولیس جو ہے وہ پولو ٹیم بنا رہی ہے، پولو ٹیم کے لیے حالیہ دنوں میں سلیکشن ہو گئی، وہ اس پولو ٹیم کے لیے بھی اس سلیکشن میں بھی جو ہے وہ ہیرا پھیریاں کی گئی۔ پولیس میں بھرتیاں میرٹ پہ نہیں ہوں گی، پولیس میں تقرر تبادلے میرٹ پہ نہیں ہوں گے، پولیس میں ظاہر ہے ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا جائے گا کہ جس بندے کو آپ ایس ایچ او لگا رہے ہیں اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔
تو پھر پولیس پشت پناہی کرتی ہے نا، پلاٹ مافیا کی پشت پناہی کرتی ہے، چوروں کی، ڈکیتوں کی، مافیاز کی، ان کا تو جو پھر جو نلتر کا ثانیہ پیش آیا اس کا اور کنوداس کے واقعے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی سر کہ پولیس چاہے تو بر وقت گرفتاریاں اور امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ کسی زمانے میں بڑے وہ دعوے کیے تھا آپ کی صوبائی حکومت نے، یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے سیف سٹی، وہ پبلک اسکول چوک پہ رات 9 بجے بندے کا قتل، وہ سی سی ٹی وی کیمرے کہاں ہیں؟ اور بندہ فرار ہو گیا، بندہ فرار ہو گیا نا، چلو لیٹس مانتے ہیں کہ بندہ اچانک نمودار ہوتا، فائر کرتا، کسی کو مارتا، اور میرے خیال میں پبلک اسکول چوک سے کوئی 250 فٹ کے فاصلے پہ تھانہ ہے، جٹیال تھانہ ہے بالکل، اور پبلک اسکول چوک پہ گشت معمول ہے وہاں پہ، چلو فائر کر دیا تو فائر کر کے بھاگنے تک تو پولیس الرٹ ہو جاتی، کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کام کر رہے ہوتے، ابھی تک گرفتار نہیں ہے، اور ابھی تک جو پانچ افراد گرفتار کیے گئے ہیں وہ سارے شبے کی بنیاد، جو نئے آئی جی پی آئے ہیں نا بلوچستان سے آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ مہربانی اور یہ سارے اس کے دور کے ہی ہے، جتنے واقعات ہم نے یہ سارا شروع ہو گیا نا۔ 24 مارچ تک تو ٹھنڈ نہ ہر طرف امن چین کی بانسریاں بج رہی تھی۔ 24 کو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، مجیب الرحمن جو سابقہ آئی جی تھے، جو لوٹ مار کے بعد چلے گئے یہاں سے، وہ جیسے 25 کو یہ آیا، نلتر ہو گیا، کنوداس ہو گیا، یہ پبلک اسکول چوک ہو گیا، اس کے بعد یہاں چوروں کا پورا ایک راج ہے۔ آج نگرل میں بھی لوگ تاجر نکلے تھے، وہاں پہ بھی چوریاں ڈکیتیاں ہو گئی ہیں۔ تو اب گزارش انسپیکٹر جنرل آف پولیس گلگت بلتستان سے یہ ہوگی کہ ذرا آنکھیں کھولیں اور مہربانی کریں، اس سچویشن کو کنٹرول کریں۔ وہ لوٹ مار کے لیے بہت وقت پڑا ہے، وہ صفت غیور والا سٹائل اپنائے، ذرا باہر نکلیں، چلاس کے جو واقعات سامنے اور پھر یہ دیکھیں، یہ کھنر برج الیکشن کے 15 نومبر کو الیکشن ہوئے تھے، اس کے 2 دن بعد کھنر کو جو چلاس شہر سے ملا تھا وہ برج جلایا گیا۔ میں نے تو نہیں سنا کسی کو گرفتار کیا گیا، کہیں سزا ہو گئی۔ برج تو کسی نے جلایا تھا نا، کوئی آسمان سے کوئی مخلوق تو نہیں اتری تھی۔ اگر وہ ملزم پکڑے جاتے، کوئی سزائیں ہو جاتی، تو یہ گیس پائن والا واقعہ نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی سسپیشن، پولیس کی نیگلیجنس نظر آ رہی ہے اس میں بھی۔ پولیس ہے، حکومت ہے، انتظامیہ ہے، گاڑیاں ہیں، پولیس کے پاس آئے روز گاڑیاں آ رہی ہیں، ڈی سی دیامیر کے پاس میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی بڑی گاڑی وہ رکھتے ہیں۔ اس دن جو گاڑی دکھا رہے تھے نا لیکسس ہے یا اس سے بھی کوئی اور جدید ترین، وہ عمران خان کے پاس شاید اس طرح کی گاڑی نہ ہو، وہ گاڑی ڈی سی دیامیر کے پاس ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مطلب کوئی چیف منسٹر، کوئی گورنر، مطلب وہ خود، اچھا گورنر کے بھی وہ تو قصے آ رہے ہیں، گورنر کا وہ آفس فرنیچر کے لیے وہ بڑے گپلے ہوئے کروڑوں کے، وہ اس کی جو ہے وہ ٹینڈر شینڈر پیپر رولز کے مطابق نہ اخبارات میں ہے نہ کہیں پہ ہے، کوئی کروڑوں کا فرنیچر وہ سارا ہو گیا۔ تو یہ سارے دندوں میں لگے ہوئے بیسیکلی، یہ ججز کی تعیناتی کے دندے ہیں، اپائنٹمنٹس کے دندے ہیں، دفاتر کے فرنیچرز کی مد میں لوٹ مار کے دندے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مختلف یہ دفاتر میں کھپانے کے دندے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جس طرح پی ایم ایل این والے 5 سال میں ان کے پی ڈبل ڈی تعمیرات عامہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں پھرتے تھے ٹھیکے اور مختلف حوالوں سے، ابھی پھر پی ٹی آئی کے جو صوبائی پتنی یوتھ ونگ کا صدر، آئی ایس ایف کا وہ کیا ہوتا ہے ان کا انصاف، ہاں آئی ایس ایف ہی ہوتا ہے، تو وہ وہی نظر آتے ہیں۔ سو فرصت کسی کو نہیں ہے۔ دوبارہ میں گنواتا ہوں، 29 مارچ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جی قانون کے شکنجے میں آئیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے، ایسی سزائیں دیں گے کہ آئندہ کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد کہا جی یہ پھر سوشل میڈیا والوں کو بے نقاب کریں گے، ان کے نام پبلک کریں گے جنہوں نے اس تمام میرے خیال سے اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا کی مہم ہے یہ تیز ہو گئی ہے مزید، لیکن اس کے بعد اور تیز ہو گئے نا، وہ مذاق تماشا ہے نا، بیسیکلی اعلانات ہی مذاق تماشا ہے نا۔ وہ چیف منسٹر نے اعلانات کیے، اس کے بعد کہا جی سوشل میڈیا پہ جنہوں نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے وہ سب بے نقاب ہوں گے، کانوائی کا خاتمہ ہوگا، اے ٹی سی میں ججز لگیں گے، سپیڈی ٹرائل ہوگا، اور سب مطلب جو پتہ نہیں انقلاب آئے گا۔ وہ اعلانات لے کے اسلام آباد چلے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ 14 دکانوں کا صفایا ہوا، نگرل میں دکانیں لوٹی گئی، سونی کوٹ میں ڈکیتیاں ہو گئیں،
پھر چاہے پبلک اسکول چوک پہ جو رات کو 9 بجے وہ مرڈر ہو گیا، ابھی تک ان کے پبلک اسکول حالانکہ وہ برج چلایا گیا، ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال تو بالکل ناگفتہ ہو رہی ہے، اور پولیس کی جانب سے یقیناً کمزوری سامنے آ رہی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر. بالخصوص یہ جو کل کا واقعہ ہے اس پر آج پورا دن اسمبلی کے سامنے اس کے لواحقین کھڑے رہے. دوسرا جو اہم واقعہ ہے سر کرونا وائرس کو گلگت بلتستان میرے خیال سے واحد صوبہ تھا پاکستان میں جس نے 0 کو ٹچ کیا، پھر دوبارہ سے انکریز اس کا شروع ہو گیا اور اب اس وقت 71 تک پہنچ گیا ہے، اور متعدد اداروں کو انہوں نے اس مد میں سیل کر دیا کہ وہاں پر اس کے کیسز آ رہے تھے. کووڈ کا میں ایک چیز بسط احترام اپنے ناظرین کو بتاؤں، کوئی بھی بندہ ابھی جا کے ٹیسٹ کرائے اس کا پازیٹیو آئے گا، اس کو زیادہ سیریس نہ لیں. لیکن ہمارے پاس تو سر اس کو پازیٹیو ریشو تو اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کا سیریس نہ لیں. ابھی آپ کل جا کے اپنا کورونا ٹیسٹ کروائیں، آپ کو پازیٹیو آئے گا، اس کو زیادہ سیریس نہ لیں. نزلہ زکام کھانسی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم بہت مضبوط ہو گئے، ہم دنیا جہاں کی غلاظت کھاتے ہیں. پھر دوبارہ کیوں لگ گئی ہے سر کرونا سے اسٹرانگ آپ کے باڈی کے اندر جو آپ نے پانی سے لے کے 2 نمبر اشیاء سے لے کے ڈالڈے اور یہ ساری مضر صحت جو چیزیں آپ کھاتے رہے نا، اور یہ پھر وہ دھول مٹی بھی آپ لیتے رہے بہت عرصے تک، تو کرونا سے اسٹرانگ آپ کی اس حساب سے تو سر پاکستان کی ایلیٹ کلاس تو سر اسی لیے ایلیٹ کلاس کو زیادہ نا، اوپر سے صدر اور وزیر اعظم سے لے کے آپ کے بہت سارے وہ بھی ہماری طرح ہی دوبارہ ٹھیک ہو رہے ہیں. سر دیکھیں وہ کوئی ٹھیک ہو رہا، لیکن بہت سارے اللہ ہر ایک کو صحت دے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کون، اس میں سب کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے. آمین. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کرونا سے وفات پا گئے نا. ڈاکٹرز کو آپ اٹھا کے دیکھیں، لیکن جی بی میں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، پورے سال میں ابھی ہم 100 کے فگر کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ابھی تک. اور جو آپ فگر اٹھا کے دیکھیں تو جو 100 سے نیچے جو فگر آپ کی اموات کی آ رہی ہے نا، اس میں بھی 60 سال یا 70 سال سے اوپر کے عمر کے لوگوں کی. لیکن اس کرونا نے گلگت بلتستان میں 2 ارب بھی تو کھائے ہیں سر. نہیں، وہ تو یہ ہم وہ لوگ ہیں نا جو رمضان المبارک کے دوران انتظار میں ہوتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا ہم ہر قسم کی خرابیاں شروع کر. ایک ذکر اندوزی نہیں ہوتی ہے، ہر قسم کے. آپ شام کے وقت آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، آستینی چڑھاتے تو صبر کرنا ہے نا، وہ صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے، آپ نے اشیاء مہنگی بیچنی ہے، سب چیزیں آپ نے. اور آج جو بہت ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اسی طرح وہ کووڈ میں بھی ہوتا ہے، کوئی قدرتی آفت میں بھی لوگ انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ انتظامیہ سے لے کے نیچے ہر بندہ کی ہم کس طرح لوٹ. بہرحال احتیاطی تدابیر ہمارے ہاتھ میں، ہمیں اس پہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس اس وقت کی قلت ہے، اور اس وجہ سے اپنے میزبان فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.